اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَهُوَ الَّذِي مَدَّ الْأَرْضَ وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنْهَارًا وَمِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ جَعَلَ فِيهَا زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ يُغْشِي اللَّيْلَ النَّهَارَ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ وَفِي الْأَرْضِ قِطَعٌ مُتَجَاوِرَاتٌ وَجَنَّاتٌ مِّنْ أَعْنَابٍ وَزَرْعٌ وَنَخِيلٌ صِنْوَانٌ وغير صنوان يسقى بماء واحد ونفضل بعدها على بعد في الأكل إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون وإن تعجب فأعجب قولهم أإذا كنا ترابا أإنا لفي خلق جديد أولئك الذين كفروا بآيات ربهم وأولئك الأغلال في أعناقهم وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون يستعجلونك بالسيئة قبل الحسنة وقد خلت من قبلهم المثلات وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم وإن ربك لشديد العقاب ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه إنما أنت منذر ولكل قوم هاد صدق الله مولانا العظيم. سورہ الرعد ہم نے شروع کی ہے کل اس کی 3 آیات تلاوت کی تھی لیکن تفسیر ہم 2 کی کر چکے تھے. آج اس کی آیت نمبر 3 سے لے کے آیت نمبر 7 تک یہ 4-5 آیات موضوع کے مطابق اللہ حق بات بیان کر کے عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. سورت کا اختتام آغاز جو ہے وہ اللہ کے نام کے بعد حروف مقطعات کے ساتھ ہے اور آگے اللہ نے فرمایا کہ یہ جو آیتیں ہیں یہ میں رب نے اتاری ہیں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی طرف سے نہیں بنائی. اور اللہ وہ ہے جس نے آسمان کو اٹھا رکھا ہے بغیر ستونوں کے, اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنانے کے بعد آسمان زمین اور تمام مخلوقات کو اللہ عرش کے اوپر اپنی شان کے مطابق ہے جلوہ افروز ہے. اور یہ سورج چاند زمین آسمان ہر چیز اللہ نے ان کو خود مسخر کیا ہے اور ایک وعدہ یعنی قیامت تک یہ چیزیں چلتی رہیں گی جس طرح اللہ نے تدبیر فرمائی ہوئی ہے. اور تمہیں ان چیزوں کو دیکھ کے تو یہ اللہ کا آخرت کا قیامت کے دن کا ڈر ہونا چاہیے. یعنی آج کی سائنس بھی یہ بات مانتی ہے کہ یہ جو سورج ہے ایک نہ ایک دن اس کی ہیٹ جو ہے جو لگاتار یہ دیکھیں ہیٹر بھی چل رہا ہے, پیچھے گیس ہے تو چل رہا ہے, بلب بھی جل رہا ہے, پیچھے بجلی ہے تو سورج کے اندر بھی کوئی انرجی کا سورس ہے تو ہے نا. تو سائنس بھی کہتی ہے کہ ایک نہ ایک دن اس کی جو اندر انرجی ہے وہ ختم ہو جائے گی سورج کی اور بالکل بے نور ہو جائے گا. ٹھیک ہے جی, زمین آسمان یہ جو زمین اور سیارے ستارے ہیں ان کی بھی حرکت ایک دن ختم ہو جائے گی, سارے ٹکڑے ہو جائیں گے, پاش ہو جائیں گے. تو قرآن تو ہمیں کلی خود پہلے اللہ فرما رہا ہے. تو یہ ساری سورج چاند ان چیزوں کی مثال دے کے اللہ نے فرمایا آخرت سے ڈرو, کیونکہ ایک آخرت کا دن آئے گا جس دن یہ ساری چیزیں ہیر پھیر ختم ہو جائے گا, دن رات کھانا ہر چیز کا. آج اس سے آگے بات چلے گی اور وہی ہے اللہ اپنا تعارف کروا رہا ہے. اللہ کون ہے کل وہ بتایا, آج آگے بتا رہا ہے. وہی اللہ جس نے زمین کو پھیلایا 30واں سپارہ ہے آخری 30 سپارہ نمبر 30 اس میں سورہ نبا ہے. 30واں سپارہ شروع ہوتا ہے جہاں سے اس کا پہلا رکوع, اس کے اندر بڑی زبردست اس کی تفسیر ہے. اللہ فرماتا ہے کہ کیا ہم نے زمین کو بچھونا نہیں بنایا؟ علم نجعل الارض مہادا, یہ زمین کو بچھونا کس نے بنایا؟ بچھونا وہ چیز یعنی ہمارے پاؤں کے نیچے یہ بچھی ہوئی ہے, ہم اس کے اوپر چل رہے ہیں, ہم اس کے اوپر دوڑ رہے ہیں, ہم اس کے اوپر گھر بنا رہے ہیں, ہم اس کے اوپر رہ رہے ہیں, ہم اس کے اوپر فصلیں کاشت کر رہے ہیں, ہم اس کے اوپر جناب طرح طرح کی بلڈنگیں بنائی جا رہی ہیں. یہ سارے کا سارا معاملہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس زمین کو ہمارے لیے, اور ایک اور جگہ قرآن کے اندر اللہ نے فرمایا کہ زمین کو میں نے تمہارے لیے بچھونا بنایا اور آسمان کو تمہارے لیے میں نے چھت بنایا. ٹھیک ہے جی, تو یہ اس زمین کو جب زمین آسمان بنائے گئے تو روایات کے اندر آتا ہے کہ زمین کے اندر بہت زیادہ جنبش تھی, ہر وقت زلزلے, اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے اندر میخیں ٹھوکی. کون سی میخ؟ پہاڑ. اچھا یہاں سے بندہ اندازہ لگائے, جیسے میں نے کل کہا کہ ہم ادھر ادھر تو چھوڑیں, اپنی ذات میں دیکھیں نا تو کتنی نشانیاں ہیں, اللہ ہمیں اپنی ذات کے اندر ہی مل جاتا ہے. ٹھیک ہے جی, اسی طرح جس کا میخ پہاڑ ہے, جس میخ کیل, ہم کیل لگاتے ہیں اتنا سا,
تو جو جس کا کیل جس کو اللہ کہہ رہا ہے، پہاڑ کو اللہ کیل کہہ رہا ہے، تو پھر وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کتنا بڑا ہوگا، یا اس کی تخلیقات کتنی بڑی ہوگی. جہاں سے اپنے کسی بندے کی چیز کا آج کل آپ کیا ہوتا ہے، آپ کو بڑا مجسمہ مل جاتا ہے نا، یا کوئی جناب پرانی، تو وہ ادھر سے سرچ کرتے ہیں، کہتے ہیں یہ اگر نہ انہوں نے اتنی بڑی سیڑھی بنائی تھی نا، تو اس کا مطلب ہے کہ اگر سیڑھی کا سٹیپ اتنا ہے تو اس وقت بندوں کے قد کتنے ہوں گے. ٹھیک ہے جی، مطلب یہاں سے اندازہ لگایا جاتا ہے. اگر دیکھیں جس کا کیل اتنا بڑا ہے کہ جناب K2 اور ماؤنٹ ایوریسٹ اور جناب اونچی اونچی اتنے، ان کو اللہ کیل فرما رہا ہے، تو اس کا مطلب ہے وہ خود اللہ بہت بڑا. اللہ اکبر، اللہ بہت بڑا ہے، ہماری سوچ اور تخیلات سے معاملہ ہے. تو اللہ فرماتا ہے کہ یہ زمین کو کس نے بچھایا تمہارے لیے؟ کیا ہم نے زمین کو بچھونا نہیں کیا؟ کیا پہاڑوں کو میخ نہیں کیا ہم نے زمین کے اندر؟ اور تمہیں جوڑے نہیں بنایا، مرد عورت دو مؤنث مذکر ہر چیز کے جوڑے نہیں بنائے؟ اور تمہاری نیند کو آرام بنایا، رات کو پردہ پوش بنایا، دن کو روزگار کے لیے بنایا، اور تمہارے اوپر 7 مضبوط چٹانیں چنائیاں چنی، یعنی 7 مضبوط آسمان بنائے، اور ان میں ایک نہایت چمکتا ہوا چراغ رکھا، چاند سورج، اور پھر بدلیوں سے زور کا پانی اتارا. ٹھیک ہے جی، کہ اس سے پیدا فرمائے اناج، سبزہ اور گھنے باغ. یہ ساری چیزیں کب تک ہیں؟ ان یوم الفصل کان میقاتا، بے شک فیصلے کے دن تک یہ چیزیں چلتی رہیں گی. یعنی ہر جگہ پہ بات آ کے مکتی اینڈ پہ اللہ کی. اللہ فرماتا ہے یہ سب کچھ جو چل رہا ہے نا، ایک نہ ایک دن ختم ہونا ہے، اور سب کو میں نے کھڑے کر کے حساب لینا ہے اور پوچھنا ہے کہ تم نے کیا معاملہ کیا. جیسے حدیث کے اندر بھی الفاظ ہے، پوچھا جائے گا، ہاں جی میں نے جوانی دی تھی کدھر گزاری ہے، میں نے مال دیا تھا کدھر خرچ کیا، میں نے صحت دی تھی، فراغت دی تھی، اس کا کیا استعمال کیا تھا. اس طرح کے اس کے اندر 4-5 سوال ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ پوچھے گا بھائی مال تھا وہ کس پہ خرچ کیا، صحت اور جوانی تھی وہ کدھر لوٹائی. جوانی جناب چوکوں میں بیٹھ کے ویڈیو گیمیں کھیل کے، ٹھیک ہے جی، یا ادھر ادھر گپوں میں اور فضول وقت ضائع کر کے گزاری ہے، یا جوانی کے اندر عبادت کر کے تم نے اپنے آپ کو نبیوں کے برابر، ولیوں کے برابر کر دیا. جوانی کی جو عبادت ہے وہ نبیوں کے برابر، اس کتنا اس کا رتبہ اور درجہ ہے. اور یہ جو آپ پڑھتے ہیں، قرآن پڑھنے کے لیے بیٹھتے ہیں، مجھ گناہ گار کو بھی اللہ توفیق. آپ اس کے اندر آج ہم نے اسی درس کے اندر ہے کہ ایک ساتھ کی فکر، ساتھ کسی کو کہتے ہیں لمحہ، گھڑی، بس سیکنڈ سمجھ لیجیے، ایک سیکنڈ، یا یوں سمجھ کے چلیں آپ اس کو تھوڑی دیر کے لیے ساتھ سمجھ، ہم 10-15 منٹ جو درس پڑھتے ہیں قرآن سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں نا، یہ میں حدیث سے کئی دفعہ آپ کو بتا چکا ہوں جہاں سے میں نے یہ نیت کی ہوئی ہے. اور آج ہم یہ پڑھیں کہ ایک ساتھ کی فکر 1000 برس کے ذکر سے افضل. آپ 1000 سال بیٹھ کے لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ کا ذکر کرتے رہے، اس کی بجائے آپ ایک آیت بلکہ اس کے بھی ایک لفظ کے مطلب کو اگر سمجھے بار بار، اچھا یہ کیا مطلب ہے، یہ کیا مطلب ہے، اس کے اوپر غور خوض فکر کرتے ہیں، تو 1000 سال کی عبادت سے افضل. یہ حدیث کے الفاظ ہیں، حدیث ابن ابو داؤد کے اندر، کہ جس نے قرآن کے ایک آیت کو ترجمے سے سمجھ کے پڑھنے کی کوشش کی، سمجھنے کی، اس کو 100 نفل کے برابر، اور کئی پھر آگے کچھ نے لکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 1000 نفل کے برابر ثواب. تو 1000 نفل پڑھے آپ پوری رات جناب 100 نفل نہیں پڑھتے، میں خود نہیں پڑھتا، بات ایسی تھی ایسے میں نہیں پڑھنے ہوتے. 100 نفل پڑھنے کے لیے بندے کو ہمت چاہیے، اور وہ آپ ایک آیت ترجمے سے سمجھ کے پڑھ کے اس کو قرآن کریں تو آپ کو 1000 سال کی عبادت. یہ اللہ نے فرمایا وہی ہے جس نے زمین کو پھیلایا ہے تمہارے لیے. پھر قرآن کے اندر ایک اور جگہ اللہ نے فرمایا کہ یہ جو زمین ہے نا، اس کے اوپر راستے بھی میں نے تمہیں، یہ جو راستے ہمیں ادھر سے ادھر جانا، ادھر سے ادھر جانا، یہاں سے دوسرے ملک یا یہاں سے دوسرے شہر یا دوسرے علاقہ، پہاڑوں کے اندر راستے، خشکیوں کے اندر راستے، پانیوں کے اندر راستے، یہ سارے اللہ فرما رہا ہے میں نے بنائے ہیں، میں نے نکالے. اگر نہ ہوتے تو تم ان راستوں کے بھی واقف نہ ہوتے. قرآن کے اندر پڑھ چکے. تو وہی ہے جس نے زمین کو پھیلایا اور اس میں لنگر اور نہریں بنائی، اور زمین میں ہر قسم کے پھل 2 طرح کے بنائے. ٹھیک ہے، نہروں کا نظام، پانی کا نظام، جو بھی اس کے اندر اللہ نے پھر طرح طرح کے پانی کے ساتھ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں ہر قسم کے پھل 2 طرح کے بنائے. یعنی 2 طرح، ہر پھل ہے اس کی 2 قسمیں. ایک وہی پھل آپ دیکھیں گے جناب اس کا رنگ اور ہے، وہی دیکھیں گے. امرود آپ دیکھ لیں، ایک امرود نکالے اندر سے سفید ہے، ایک امرود نکالے اندر سے پنک ہے، گلابی ہے. سیب کاٹے جناب ایک اندر سے کچھ. اسی طرح ہر پھل کے 2 رنگ، 2 ذائقے، 2 اس کی شکلیں. یہ قرآن کہہ رہا ہے، میں نہیں. وَمِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ جَعَلَ فِيهَا زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ، یعنی اور 2 سے مراد یہاں پہ ان کا بھی مؤنث مذکر بھی ہے. ٹھیک ہے جی، ہر چیز کے اندر مؤنث مذکر ہے. اور یغشی اللیل النہار، رات کو بنایا تاکہ وہ دن کو ڈھانپ لیتی ہے. اگر 24 گھنٹے دن نہیں ہوتا، صاحب اکھاں ہوئی جڑیاں جی جڑ رہی ہیں تو پھر
ہم سوتے کس وقت اور ہم آرام کس وقت کرتے ہیں عاشق صاحب؟ ٹھیک ہے جی، اللہ نے رات کو کس لیے بنایا ہے؟ آرام کرنے کے لیے. یہ موبائل ہے نا، اس کو بھی جناب چارجنگ ختم ہو جائے، چارجر نہ لگائے تو یہ بھی بند ہے. اور ہماری آنکھیں جو ہے نا، ان کو بھی چارجنگ چاہیے ہوتی ہے، ان کو بھی سکون چاہیے ہوتا ہے. ہمارے جسم کو اللہ نے فرمایا دن کو میں نے کام کے لیے بنایا، روزگار معاش کے لیے بنایا، رات کو میں نے سکون کے لیے بنایا. ہاں، لیکن اس میں اللہ کے لیے بھی وقت رکھو، ساری سونے کے لیے نہ رکھو، اس میں بھی وقت رکھو اللہ کی رضا کے لیے. اٹھ کے رات کی جو عبادت ہے اس کا بہت بڑا ثواب ہے. اللہ نے فرمایا زمین میں نے بچھائی، اس میں نہری نظام لنگر بنائے، طرح طرح کے پھل پیدا کیے، اور رات سے میں دن کو چھپا لیتا ہوں، اور بے شک اس میں نشانیاں ہیں دھیان کرنے والوں کے لیے. اللہ فرما رہا ہے کہ یہ جو جتنی چیزیں اللہ نے بھی بیان کی ہے، زمین کا پھیلانا اور زمین کے بارے میں زمین میں راستے بنانا، زمین میں لنگر، زمین میں نہری نظام، زمین کے اوپر بیخیں ٹھوک کے زلزلے سے بچانا، اور زمین کے علاوہ اس کے اندر جناب جو پھل ہر قسم کے پیدا کیے ہیں وہ، اور رات کو دن سے چھپانا، ان ساری چیزوں کے اندر نشانیاں ہیں دھیان کرنے والوں کے لیے. اور جو دھیان کرے گا، وہ جو ایک آیت پہ دھیان کرے گا تو اس کو 1000 سال کی عبادت سے زیادہ ثواب ملے گا. دھیان کریں کہ ان آیتوں کے اندر میری کیا نشانی ہے، کہ زمین کے اندر کیا کیا نشانی ہے. زمین کے اندر آج اسی آیت پہ بس مکمل کریں گے. زمین کے اندر کیا کیا نشانی ہے؟ اسی مٹی سے اللہ نے ہم کو بنایا، یہ ہماری نشانی ہے. اور اسی مٹی کے اندر ایک نہ ایک دن ہم نے جانا، پھر اسی مٹی سے ہم نے باہر نکل کے پھر اٹھایا جانا ہے ہمیں. ٹھیک ہے جی، یہ زمین کے اندر پھر جدھر جیل لے جائے کتنی نشانیاں آپ کی، کہ زمین اتنی سخت ہے، اتنی بڑی ہے، اتنا سارا کچھ ہے. تو ہم زمین بھی کیا ہے؟ مٹی ہے، اور ہم بھی کیا ہے؟ مٹی کے. اگر اتنی بڑی زمین کا مالک اللہ ہے تو 5-6 فٹ کے جسم کی کیا حیثیت ہے کہ وہ اس کے آگے نہ دوبارہ بڑھ نہ سکے یا اس کو کھڑا نہ کر سکے. قرآن کے اندر اللہ فرماتا ہے بھلا تم شفل رہا، میری زمین کے اوپر اکڑ کے نہ چلو، تم میری زمین کا کچھ بگاڑ نہیں سکتے اور اتنا اوپر نہیں جا سکتے کہ میرے آسمان تک پہنچو. تو یہ نشانیاں ہیں. پھر زمین کے اندر جو نہری نظام ہے اس کے اندر نشانیاں ہیں کہ یہ پانی. اللہ فرماتا ہے سورہ ملک کی آخری آیت ہے، اللہ فرماتا ہے کہ اگر میں چاہوں نا، سورہ ملک اور کوئی چھوٹی سی اس کی آخری آیت ہے، میں چاہوں تو تمہارا پانی زمین میں اگر نیچے رہ جاؤں نا، دنیا کی کوئی طاقت یا مشینری نہیں ہے کہ تم اوپر کھینچ کے لے کے آ سکو، میں چاہوں اگر. اور اس کے علاوہ یہ ساری زمین کے اندر نشانی. پھر اسی زمین کے اندر ہم ایک ہی کیاری بنائیں، اس کے اندر ہی پیاز کے بیج، گندم کے، باجرے کے، کوئی بھی، تو ہر ایک مختلف ایک ہی پانی لگایا ہے، ایک ہی جگہ پہ لگائے ہوئے ہیں، لیکن سب الگ رنگ، الگ خوشبو، الگ ذائقہ، الگ کلر، الگ ایک ہی. اس کے اوپر حسن بصری، آخری بات کر کے مکمل کروں، حسن بصری رحمۃ اللہ، انہوں نے فرمایا کہ یہ اس کی مثال نشانیاں اس کے اندر یہ ہے کہ جیسے زمین ایک ہے، اس کے اندر بیج بنا کے مختلف ذائقے، مختلف رنگ اور مختلف نسل کے پھل اور فصلیں اگتی ہیں، ایسا ہی ہم انسانوں کے دل بھی ہیں کہ یہ قرآن پڑھ کے ہر ایک کے دل کے اوپر، کسی کے دل کے اوپر زیادہ اثر ہوتا ہے، کسی کے دل کے اوپر کم اثر ہوتا ہے، کسی کے دل کے اوپر اثر ہوتا ہی نہیں ہے. تو ہم اپنے دل کو اس طرح بنائیں کہ جس طرح ایک فصل، اچھی فصل دینے والی زمین ہوتی ہے. کتاب ادھر اگر جیسے اس کو فصل وہی پانی لگایا تو اچھی فصل آئی، تاکہ آیات جائیں دل کے اندر تو اس کے اندر، دل کے اندر ہمارے اندر نور روشن ہو، اس دل کے اندر اللہ کا ڈر پیدا ہو، اس دل کے اندر اللہ کا خوف پیدا ہو، اس دل کے اندر قیامت کا ڈر پیدا ہو، تاکہ کل کو میں نے اللہ کو جا کے جواب دہ ہونا ہے. اور یہ رات ہے، رات اللہ نے سکون کے لیے اور اپنی عبادت کے لیے بنائی ہے، پردہ کے لیے بنائی ہے، دن کو کام کے لیے بنایا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اسی طرح توحید کی جتنی اب اس کی قدرت کی نشانیوں کو دیکھ کے اپنے اوپر سچا ایمان لانے کی اور خاتمہ ایمان کی توفیق عطا فرمائے، اور آخرت کو اور اپنا ڈر ہمارے دل کے اندر پیدا فرمائے. میرا ایک سوال کہ اگر موسیٰ صاحب کے دور میں تو منڈا صلاح کرتا، لیکن جب زند الانبیاء حضرت ابراہیم صاحب کا دور تھا، وہ پہلے گزرے ہیں، یہ کسی آپ سرچ کریں گے پوچھیں اس وقت کھانا کیا تھا ان کے دور میں، جو پہلے پیغمبر گزرے ہیں. یہ تو موسیٰ صاحب میں منڈا و صلاح آسمان سے ہوتا تھا، پھر اسی قوم نے مانگا کہ ہمیں تو یہ چاہیے، گیہوں چاہیے، پیاز چاہیے، پھر اس کے بعد یہ ہمارے لیے یہ شروع ہو گیا. اگر یہ سرچ کریں دیکھیں جو اس سے پہلے قوم تھے وہ کیا کھاتے تھے. اس سے پہلے مختلف جو میں نے پڑھا ہے وہ تو یہی ہے کہ جنگلوں میں شکار کرنا، جنگلی پرندوں کا، جنگلی جانوروں کا شکار کرنا اور ان کو پکا کر مچھلی اور یہ والے باہر، اس میں مزید بھی سرچ کریں گے. اللہ عمل کی اللہم صلی اللہ سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم وسلم علیہ. سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. اللہم اغفر لی، اللہم ارحمنی، اللہم ارزقنی، اللہم انصرنی، اللہم اہدنی، اللہم اشفنی
اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخرہ. اللہ جو بیان کیا بھول چوک غلطی کبھی بے ادبی گستاخی حبیب کا واسطہ معاف فرما. ان آیات کا جو اصل مفہوم ہے، ان آیات کے اندر جو اصل غور اور خوض کرنے کا ہے، ان آیات کا جو اصل نور ہے وہ ہم سب قلوب و اذان کے اوپر خود آشکار فرما. ان آیات کے صدقے ہمارے مرحومین کے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما. ان آیات کے صدقے ہمیں سچی ہدایت اور سچی توبہ نصیب فرما. کہ ایسی ہدایت اور ایسی توبہ نصیب فرما کہ جس کے بعد نہ ہم بے ہدایتی پہ جائیں اور نہ ہم کسی گناہ کی طرف جائیں. اللہ جی اس کے صدقے ہمارے مرحومین کی قبر منور روشن فرما. زندگی شان سے خاتمہ ایمان سے نصیب فرما. اللہ جی حشر کے دن اس پاک کلام کی اور نبی کی شفاعت نصیب فرما. حسبنا اللہ ونعم الوکیل وعلی اللہ توکلنا. صلی اللہ تعالی علی حبیب محمد.